ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم سب کی سب سے اہم ضرورت، سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی ہم سب کو دنیا کے اندر بھی ضرورت ہے اور موت کے بعد بھی ضرورت ہے، حشر کے میدان میں بھی ہے، آگے جنت کے اندر انسان کو جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے وہ اسی بات کے لیے دی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کے اندر حصر ہے، یعنی اب دیکھیں نا، ہم سب جتنے ذہن اتنی باتیں، ہم میں سے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری پیدائش کا یہ مقصد، یہ مقصد، یہ مقصد۔ انسان ہے، پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے بچوں کا پالنا میرا مقصد، کوئی دنیا کے اندر چیزیں، پتہ نہیں کیا، جتنے انسان ہیں اتنی سوچیں ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ صحیح جانتے ہیں کہ بھئی میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ تو وہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو کسی بھی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، سوائے اپنی عبادت کے، سوائے اپنے بندگی کے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اب حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، غالباً کسی فضائل کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے اندر کا واقعہ ہے کہ وہ ایک غلام تھا، اس کو وہ مالک لے کر گیا بازار، اپنی خریداری کرنی تھی۔ اس کے بعد اس نے غلام سے بھی پوچھا کہ بھئی تمہارے لیے کس قسم کا کپڑا خریدوں؟ اس نے کہا بھئی غلام ہوں، جو آپ کہیں گے وہی پہنوں گا۔ اس نے کہا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں کہا آپ جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا۔ یعنی جب غلام ہوا تو اس کی اپنی مرضی کہاں رہی، وہ تو اپنے مالک کا تابع ہے۔ ہم سب غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، بندہ، تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سب کے خالق ہیں۔ اب ہمیں زندگی کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ بھئی میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ بس اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میرے بندے بن کر رہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور جس سے میں روکتا ہوں اس سے روک جاؤ۔ اب اپنا ذہن نہیں لڑانا۔ اللہ نے فرمایا اب وہ حق ہے اور سچ ہے، اس میں اپنا ذہن لڑانا۔ مثال کے طور اب دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ
यमहक़ु अल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, अल्लाह सूद को घटाएंगे, सदकात को बढ़ाएंगे। अब हमारा ज़हन क्या कहता है? हमारा ज़हन ये कहता है कि सूद से माल बढ़ता है और इससे यानी सदकात से माल घट जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ अपना एक आदमी अगर अल्लाह का बंदा है तो बस इसके लिए अल्लाह का फरमान ही सब कुछ है। अकल यानी समझ में आए कि ना आए। अब ये आदमी सूद से ऐसे बचेगा, बस अल्लाह ने फरमाया चाहे मुझे दिखाई देता है कि भाई इससे माल बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है, घट जाता है। और अगर बढ़ भी जाए ज़ाहिर में तो भी चूंकि अल्लाह का हुक्म टूटता है तो मुझे ये काम नहीं करना, इसमें मेरी निजात नहीं है। अल्लाह के हुक्म के टूटने में हमारी निजात नहीं है। बल्कि आप खुद सोचें कैसे अजीब, अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद से नहीं बचोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह माफ़ करे, कुछ असल में ये जो दुनिया है ना, वो दुनिया की दौड़ लगी हुई है, इसने हम सब के दिमागों को ऐसे वो किया ना। अब हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक वो इस चक्कर में है कि माल बनाए। अब आप किसी को, कोई आपसे कर्ज मांगता है, भाई मुझे कर्ज दे दो, अब कहता है भाई कर्ज दे दो, पता नहीं वापस देगा भी कि नहीं देगा, है ना। वो यानी पैसे के जरिए से नेकी कमाना, ये हमारा जहन नहीं है। पैसे के जरिए से पैसा कमाना ये हमारा जहन है, पैसे के जरिए से नेकी कमाना ये हमारा जहन नहीं। भाई आपने किसी को कर्ज दिया तो वो वापस आपको देगा, जब तक नहीं देगा आपको रोजाना इतने उसका सदका मिलेगा, सदके का सवाब मिलेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, कोई सूरत तो ऐसी हो कि जब ये वापस आए तो बढ़कर आए। आखिर अगर ये पैसे मेरे पास रहते तो भी बढ़ते, मैं इस पर कारोबार करता, इसको क्यों दूं? इसीलिए क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी, अल्लाह जो तूने मुझे रिज़्क़ दिया है इस पर मुझे किनात नसीब फरमा। वला तुज़हिब क़लबी इला शैइन सरफ़तहु अन्नी, और अल्लाह जो चीज़ तूने मुझसे रोक दी है मेरी तलब को भी उससे ख़त्म फरमा। ये जो होता है ना, यही अब अल्लाह की तरफ से इसकी किस्मत में नहीं है और इसकी तलब लगी हुई है, यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये एक और किस्म का अज़ाब है। अब उसके लिए फिर क्या होता है, इंसान हुदूद से तजावुज़ करता है, अल्लाह की हुदूद को तोड़ देता है। किस तरीके से तोड़ता है? सूद, या तो बिल्कुल साफ सूद लेता है, और या सूद की सूरतों को हीलों की सूरत में इख्तियार करता है। इंसान को हीले जो है अल्लाह का हुक्म तोड़ने के लिए ये शैतान बताता है। मैंने आपसे पहले भी एक मरतबा अर्ज किया था कि इसी हीलों की वजह से बनी इसराइल को खिंजीर बनाया गया। फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बंदर बने। क्यों बने? इनको हुक्म दिया कि देखो इतवार के दिन तुम्हें शिकार नहीं करना। अब एक तरफ अल्लाह ने रोका, जैसे अल्लाह ने हम सबको रोका है कि भाई सूद से बाज आ जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद से बाज आ जाओ। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी, दुनिया तो दारुल इम्तिहान है और अल्लाह तो इम्तिहान हर हाल में लेंगे। अब
انہوں نے ان کا امتحان تھا، جو نہر ہے اس نہر کے اندر اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہے کہ اس نہر میں تیر رہی ہیں، اور جب ہفتے کا دن گیا تو مچھلیاں بھی گئیں۔ اب ایک ہفتہ گزرا، انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر، دوسرا ہفتہ گزرا، پھر یہی تیسرا ہفتہ، ہفتے کے دن ہے باقی دن نہیں مل رہی ہیں، بڑی مشکل سے مل رہی ہیں، اور اللہ ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے منع ہے۔ اب شیطان نے ان کو یہ سوچایا کہ بھئی دیکھو اس نہر کے قریب تالاب بناؤ، نہر کے قریب سارے تالاب بناؤ، اور اس کے بعد اس تالاب کا جو دہانہ ہے نا وہ کھول دو، مچھلیاں تالاب میں آ جائے گی، اور ہفتے کے دن ہی اس کو بند کر دو۔ اب اس کے بعد جب ہفتہ گزر جائے گا تو کسی بھی اور دن وہ مچھلیاں نکال لینا، تم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا ہوگا، شکار تو اس دن کیا ہوگا جس دن تم مچھلی نکالو گے۔ یہ پٹی ان کو پڑھائی گئی۔ اور میرے محترم دوستو، آج اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بھی کچھ جو ہے نا ایسی صورتیں بن گئی ہیں کہ سود کی بہت ساری صورتیں وہ ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں، اور ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو یوں ہوا۔ تو جب بنی اسرائیل نے ایسے کیا، اللہ کے حکم، بھئی اب آپ نے جب نہر کا دہانہ بند کر دیا تو بس یہ شکار ہو گئی، یہ تمہارے قبضے میں آ گئی، چاہے جس ٹائم بھی نکالو۔ تو جب انہوں نے ایسے کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بدل دیا خنزیروں سے، اور پھر ان کو رہنے بھی نہیں دیا، پھر یہ ختم بھی ہوئے۔ ایسے نہیں ہے کہ آج کل کے خنزیر جو ہے نا وہ انہی کے وہ ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یعنی اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے دارالامتحان ہے۔ بس جس طریقے سے وہ ہوتا ہے نا، یہ جو گھوڑا ہوتا ہے، اس گھوڑے کے دونوں طرف بعض لوگ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، یعنی پردہ سا لگاتے ہیں تاکہ دائیں اور بائیں دکھائی نہ دیں، بس سیدھا راستہ دکھائی دے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور صراط مستقیم فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، دائیں بائیں دیکھو گے اور چلو گے تو ڈوبو گے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، اور زندگی بندگی کے لیے دی، ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اللہ کے بندے بن کر رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں، چاہے ہمارے ذہنوں میں آئے کہ نہ آئے، چاہے ہمارے ذہنوں میں اس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ فائدہ وہی ہے جس کو اللہ فائدہ کہے، اور نقصان وہی ہے جس کو اللہ نقصان کہے۔ یہ جو ظاہری دنیا کی جو ہے مال و دولت ہے اور ظاہری چیزیں ہیں، اس کا وجود اور عدم وجود، ہونا یا نہ ہونا، یہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، جس آدمی نے ساری زندگی آسائشوں میں گزاری، مزوں میں گزاری، اس کو سب کچھ مہیا تھا، یہ جہنم کی ایک جھلک دیکھے گا دنیا کی ساری آسائشیں اس سے بھول جائے گی۔ اور ایک آدمی نے ساری دنیا میں تکلیفیں گزاری، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، جب جنت کی ایک جھلک دیکھے گا تو اس سے یہ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ بھی بھول جائے گی۔ کیا مطلب کہ دنیا کی تکلیفیں اور راحتیں، ان کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایک جھلک سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ایک جھلک راحتوں کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑنا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کا بندہ بن کر رہنا۔ یعنی ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔
جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جب ہمارے جو عقل ہے اس کے خلاف بھی ہم فیصلہ کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے تعلق کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر میرے محترم دوستو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں فرائض دیے، ایک طرف فرائض دیے ہیں، کرنے کے احکامات دیے ہیں، معروفات کہتے ہیں اس کو، ایک طرف سے منہیات ہے، روکنے کی چیزیں ہیں، منہیات منکر، اس سے روکنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہم سب علماء کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جن کو چنا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ اب دیکھیں نا، ویسے تو ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، کفار بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو نافرمان ہوتے ہیں اس کو اپنا بندہ نہیں کہتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا عبد الطاغوت، شیطان کے بندے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عبد الدرہم و عبد الدینار، روپے پیسے کا بندہ، روپے پیسوں پر ایمان بھی جاتا ہے، ایسے بندے جس طرف روپے پیسے اس طرف یہ، تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ اس کو روپوں اور پیسوں کا بندہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنا بندہ نہیں کہتے ہیں۔ جو آدمی کم از کم اللہ کا ولی ہو اس کو اللہ بندہ کہتے ہیں، اپنا بندہ کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو معراج میں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی، اولیاء کی صفات ذکر کی، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ پھر نیک لوگوں کی صفات ذکر کی۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، یہ اپنی جب دعائیں کرتے ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے کہ جب میں اس کو دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، یعنی ان کو میرا فرما بردار بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ مجھے، میری بیوی اور بچوں کو نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو بھائی جس آدمی کو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنی بیوی سے مسئلہ ہو، بیوی کے ساتھ نہیں بنتی ہو، یا بیوی اس کی بات نہیں مانتی ہو، یا اس کی اولاد نافرمان ہو، تو یہ آدمی یہ دعا پڑھے، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو، اس کی بیوی کو فرما بردار کر دیں گے۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا آخر میں التحیات للہ، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، پھر آخر میں ربنا آتنا کی دعا پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے رحمان اپنے بندوں، رحمان کے بندے، اللہ نے اس کے نیک لوگوں کی صفات، تو جو اولیاء ہوتے ہیں اس کی اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میرے بندے۔ تو اللہ نے یہاں ایک تو یہ فرمایا کہ اصطفینا من عبادنا، میرے بندے، اور پھر جو میرے بندے ہیں اصطفینا، اس میں اللہ نے چناؤ کیا، اس میں جس کو چناؤ کیا اس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر یعنی آخرت کے اندر جب جنتیوں کو ساری کی ساری نعمتیں مل جائے گی تو پھر یہ جو ہے وہ پوچھیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھئی اور کچھ،
اب یہ کہیں گے کہ بھئی جو ہے نا سب کچھ تو مل گیا، پھر یہ کہیں گے کہ بھئی چلو اور جاؤ علماء سے ہم دنیا میں بھی پوچھتے تھے، اب بھی علماء سے پوچھیں گے کہ ہمیں اس وقت اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو اللہ معاف کرے، ہم تجارتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے مسائل میں علماء سے نہیں پوچھتے۔ یہ علماء سے پوچھنا کہ بھئی یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، جو ناجائز ہے اس سے بچنا، چاہے ہمیں اس میں فائدہ دکھائی دے یا نقصان۔ فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدے کا دھوکہ ہے۔ جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں مثال دی ہے، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ جو ریگستان ہوتا ہے نا، اس کے اندر ریت ہوتی ہے، تو دور سے آدمی دیکھتا ہے لگتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا ہے، اسی ریت پر دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، اس سے وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ پانی، جب وہاں جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر تم اس تجارت کی اس صورت کو اختیار کرو گے نا تو اس کے بعد کیا ہوگا، تمہیں خوب نفع ملے گا۔ ہوتا جو ناجائز ہے اس میں ہمیں دکھاتا ہے فائدہ، حالانکہ فائدہ نہیں، فائدے کا دھوکہ ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھنا، اور اپنے ایک چیز نہیں، یعنی ہمیں گھریلو جو زندگی ہے اس میں بھی علماء سے پوچھنا چاہیے، اسی طریقے سے ہماری جو تجارت کی زندگی ہے اس میں بھی پوچھنا چاہیے۔ جو ملازم ہے وہ ملازمت کو پوچھے۔ اللہ معاف کرے، کچھ ایسی صورتیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں، چاہے وہ ملازمت ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے جو کچھ ہے، اس میں شیطان نے ہمیں پٹیاں پڑھائی وہ پتہ نہیں کتنی ناجائز صورتوں کو اس کو ہمارے سامنے جائز قرار دیا۔ اس لیے اپنی زندگی اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے راستہ کیا ہے، ہم علماء کرام سے پوچھیں۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ جب ایک آدمی کسی عالم سے کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پر 100 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ کسی عالم، ایک یہ بھی بے ادبی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ جا کے ان کے پاس پوچھیں، ہم جو ہے موبائل میں لا کے جی فلاں مسئلہ بتاؤ۔ اب وہ کس چیز کی حالت میں ہے، کیا نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل پر تو کبھی مسائل نہیں پوچھنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ بات کٹ جاتی ہے، کچھ مل جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں جو فضائل بیان کیے ہیں نا وہ کس کے بیان کیے ہیں، چل کر جانے کے، علماء کے پاس چل کر جانا، ہر قدم پر 100 سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم سے چھٹکارے کی سند دنیا ہی میں مل گئی۔ تو اب اس کا رجحان بنایا جائے۔ پھر میرے محترم دوستو، کچھ شیطان ہیں وہ ہمیں کچھ یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، یار یہ کون سے علماء ہیں، یہ تو یہ فلاں عالم ہے تو یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ سارے علماء جو ہے نا وہ 100% صحیح ہوں گے، ممکن ہے ان میں بھی کچھ وہ ہو، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک بے عمل عالم، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، فرمایا اس کی بھی ایسی قدر کرو جیسے کہیں ایک صفحے پر قرآن لکھا ہو لیکن وہ کچھ غلط ہو، زمین پر پڑا ہوگا نا تو ہم اٹھائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے اس لیے کہ لکھا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی بے ادبی بھی نہیں کریں گے، اس کو چوم کے اوپر رکھ دیں گے۔ تو اس لیے اسی طریقے سے اگر بے عمل عالم ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے ذمے کیا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ مثال کے طور اس کی بات اگر وہ غلط ہے اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا، لیکن اس کی ناقدری بھی نہیں کرنی۔ اور اس طریقے سے جو ہمارے جتنے مسائل ہیں، جتنے ہمارے جھگڑے ہیں،
جتنے ہم اس کے لیے اس کا آسان حل کیا ہے بھئی علماء کے پاس جانا. ہم اپنے مثال کے طور جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمارے جھگڑے ہیں اس میں اگر ہم علماء کے پاس جائیں گے ان سے حل کریں گے نا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم جیت گئے تو جیت گئے, اگر ہم ہار گئے تو بھی ہم جیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے چاہت کے مطابق اس نے بتایا, ہماری چاہت کے مطابق نہیں بتایا, پھر بھی ہم نے اس پر عمل کیا اس لیے کہ بھئی اللہ کا فیصلہ ہے. تو ہمیں دنیا میں ہار گئے تو جنت تو مل گئی نا, اصل تو مسئلہ جنت کا ہے. اس لیے اپنے جتنے مسائل ہیں جتنے جھگڑے ہیں ان سب کے لیے بھی علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ادھر ادھر دوڑیں گے تو پریشان ہوں گے. اور اللہ رب العزت کے ہاں اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا خیال ہے شریعت کے مطابق فیصلہ کرو گے یا کہ جو ہے وہ جرگے کے مطابق رسم و رواج کے مطابق. تو یہ الفاظ بھی بہت سخت ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس میں کوئی چھوٹ نہیں دی. اللہ نے کوئی ایسی چھوٹ نہیں دی ہے کہ تمہاری مرضی ہے تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو یا کہیں اور کی طرف سے کرو. ایک ہی حکم دیا بھائی بس. جو اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں کہیں فرمایا یہ کافر ہیں, قرآن میں آتا ہے, کہیں فرمایا یہ فاسق ہیں, کہیں فرمایا یہ ظالم ہیں. کتنی سخت بات. اس لیے وہ دوسری بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے ہمارے جتنے بھی مسائل ہو بجائے اس کے کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ جو غصہ ہے نا غصہ یہ انسان کو بہت دور لے کے جاتا ہے. اس کے بجائے ہم ایک تو یہ ہے نا کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں. ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے نا وہ بھی کس نیت سے کہ بھئی میرا رب مجھ سے راضی ہو, اللہ راضی ہو جائے. جب ہم اس نیت سے کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کل اگر ہمارے ساتھ وہ نیکی کا اس کو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. لیکن اگر اس نے اس کا بدلہ ہمیں احسان کے ساتھ نہیں دیا نیکی کے ساتھ نہیں دیا بلکہ الٹا ہمیں اس نے اور پھنسایا تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے کیا اللہ کے لیے ہے, اللہ ہم سے راضی ہو گیا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر مسلمان کی قدر کرنا, ہر مسلمان کی عزت کرنا, ہر مسلمان قابل قدر ہے. اور میرے محترم دوستو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. عام طور پر کیا ہے ہم دوسروں کے ساتھ تو اچھا کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ, حالانکہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ان کے حقوق اوروں سے پہلے بیان کی ہیں اور یہی مسئلہ مشکل ہوتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اور جو ہمارے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے نا اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کوئی جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کمال ہے. اور اللہ رب العزت نے یہی فرمایا برائی کو اچھائی سے دفع کرو. تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا جو تمہارے اور اس کے درمیان جس کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی یہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. اور شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات کا پیدا کرنا تاکہ مسلمانوں کے نیک اعمال اوپر نہ جائے برے اوپر جائے. رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننا. تو یہ دیکھیں نا اب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا اب آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کریں گے نا
اور اس لیے کریں گے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ علماء کے پاس جائیں گے مسائل کے پوچھنے کے لیے تاکہ اس سے میری جنت بنے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اس سب میں اللہ سے ہمارا تعلق بنے گا۔ وجہ عمل، کیا فرماتے ہیں؟ وجہ عمل یعنی یہ کام میں نے کیوں کیا؟ یہ سارے کے سارے کام اس لیے کرنا ہے کہ بھئی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ اب اس کے لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز ہم پڑھیں گے نا تو اس نماز کے اندر بھی اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ تمہارے سامنے ہے۔ اور اگر یہ نہیں تصور پیدا ہوتا ہے، فرمایا اتنا کر لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر بد نظری کرتا ہے نا، تو اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب آدمی کو خود سوچنا چاہیے۔ اور اچھا دوسری طرف کیا ہے؟ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک عورت بے پردہ نکلتی ہے تو استشرفہ الشیطان، فرمایا اس کو شیطان جو ہے وہ جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ تو یہ شیطان لوگوں کے لیے مزین کرتا ہے، اس کو دیکھ تو لو کیسی ہیں۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ اگر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا اللہ کی ذات آنکھوں کی خیانت کو جانتی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا لیکن اللہ نے دیکھ لیا۔ اس لیے اگر ہمارا اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا نا، جتنا ہمارا اللہ سے تعلق زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور شروع میں باتکلف چلنا پڑے گا اس پر، پھر آہستہ آہستہ اللہ ہم انسان کی مدد کرتا ہے۔ نماز ہم پڑھیں گے، شیطان یہی کچھ کرتا رہے گا، نماز میں آئے گا کبھی ایک خیال، کبھی دوسرا خیال، کبھی یہ کبھی وہ۔ اس کی ہمیں مشق کرنی پڑے گی کہ بھئی نماز کے اندر ہمارا دھیان اللہ کے علاوہ میں نہ جائے۔ اور اچھا پھر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا صحابہ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو استغفار کرتے تھے۔ کسی نے اس راوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے استغفار کرتے تھے؟ فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو کیا مطلب کہ یہ جو نماز کے اندر جہاں جہاں شیطان نے میری نماز کو اچک لیا تو اے اللہ اس پر میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو پہلے تو نماز کے اندر خیالات کے اندر ڈالتا ہے۔ جب یہ نماز اسی طریقے سے پڑھ لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ یار یہ کون سی تو نے نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد دوسری بات کیا کہتا ہے کہ اس طریقے کے پڑھنے سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس شیطان سے کہو کہ بھئی تو خود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور مجھے بھی مایوس کرتا ہے، دفع ہو جا، میرا معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ہمیں پورا زور لگانا ہے کہ ہماری نماز کے اندر اللہ ہی کی ذات ہو۔ رکوع ہم کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، رکوع نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ سجدے کا مطلب سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ لگانا ہے۔ اس سجدے پر جو لوگ سجدے کے اندر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ ان کے ساتھ ہے، قرآن پاک میں آتا ہے۔ اس سجدے سے میرے رب کے ساتھ میرا تعلق بنے گا۔ یہ نماز ایسی کمزور سی چیز نہیں ہے، نماز بڑی جاندار چیز ہے، لیکن اس کو جاندار بنایا جائے، نماز پر محنت کی جائے۔ آپ خود سوچیں کتنی اہم دعائیں
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سجدوں کے درمیان کی. کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے، سہولت والی زندگی دے، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، وہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، وجبرنی، اے اللہ تو میری کمیوں کو ختم فرما، ورفانی، اے اللہ تو مجھے بلند فرما. 7 دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان کی ہیں. قومیں جلسے میں بیٹھ کے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے نا جلسے میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دعائیں کی ہیں. اب ایک آدمی جو ہے ان دونوں سجدوں کے درمیان یہ 7 دعائیں اللہ سے مانگے گا اور یہ 7 کے 7 مل گئی، اس کے تو مزے ہی ہو گئے. اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت صرف ہماری آخرت نہیں بنائیں گے، اس نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری آخرت بھی بنائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی بناتے ہیں نماز کے ذریعے سے اور اللہ آخرت بھی بناتے ہیں. تو اس نماز پر محنت کرنا، اس نماز کو اچھا بنانا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی جائے، بلکہ جب بھی نماز کا وقت آئے ہم تو خوش ہوں کہ بھئی میں المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. آدمی خوش ہو کہ بھئی یہ تو میرے رب کے ساتھ میری ملاقات کا وقت آ گیا. آپ خود سوچیں دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے عہدوں والے ہیں اس کے ساتھ ملاقات کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جب ملاقات ہو جائے تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اسی میں جاؤ بھائی. اللہ احکم الحاکمین ہے، پھر اس اللہ کے ساتھ ہمارے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں. اسی اللہ سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور اسی اللہ کے چاہنے سے ہماری آخرت بھی بنے گی. اب اس کے لیے کیا ہے، اس اللہ سے جس سے ہماری دنیا اور آخرت جڑی ہوئی ہے، اس اللہ سے ملاقات کا وقت نماز ہے. نماز کمزور چیز نہیں ہے. پھر یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے. وضو اچھی طریقے سے کرنا، نماز کو بنا کر پڑھنا، اور یہ نماز نہیں بلکہ ہماری ساری کی ساری زندگی کے اندر ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے یہ زندگی اللہ کو پسند ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تم میرے طریقے پر چلنا شروع کر دو. جیسے زندگی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے وہ زندگی اختیار کر لو. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شکل و صورت میں، لباس میں، ساری کی ساری ہماری زندگی، یہ جو شریعت ہے نا، دین ہے نا، اس دین کے اندر یہ کیا ہے؟ دین تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے وہی تو دین ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ صحابہ کے زمانے کے پیغمبر تھے اور ہمارے زمانے کے نہیں ہیں. نہیں میرے محترم دوستو، اس زمانے کے بھی تھے، اس زمانے کے بھی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے وہ زندگی اللہ کو پسند ہے. اس کے خلاف کی زندگی اللہ کو ناپسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے
کہ یہ جو وہ تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے مقابلہ کیا لیکن ان کو ہدایت مل گئی۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور فرعون کو ہدایت نہیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ سب کچھ تو تھا اس بات کے لیے کہ اس بدبخت فرعون کو ہدایت ملے، اس کو تو نے ہدایت دی نہیں، اور یہ جو میرے مقابلے میں آئے تھے ان کو تو نے ہدایت دے دی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ، یہ جو جادوگر تھے نا، یہ تیری شکل و صورت بنا کر آئے تھے، تیری جیسا لباس پہن کر آئے تھے۔ میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جو میرے محبوب کی شکل و صورت بنا کر آئے ان کو میں ہدایت سے محروم رکھوں، اس لیے ان کو ہدایت دے دی، فرعون نے نہیں کیا، اس کو نہیں دی۔ تو اگر ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم با تکلف ان کی زندگی گزارے، ان کی طرح سب کچھ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے چہرہ تھا ویسے چہرہ اللہ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا لباس تھا ویسا لباس اللہ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی وہ چال اللہ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کو پسند تھا۔ اور اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، فرمایا فاتبعونی، تم لوگ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک تو یہ ہے، دو چیزیں ہوگی، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام والی زندگی کو اختیار کرنا۔ اور میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل کی فکر تھی، ان کی تڑپ تھی، ان کا غم تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرص کرتے تھے کہ دنیا کے ہر انسان کو کیسے ہدایت ملے گی۔ ایک آدمی جو ہے نا، وہ کسی چیز کو چاہتا ہے فلاں کام ہو جائے، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا سب کچھ یہ اپنے حال پہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلاں کام بھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں طلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن و حدیث کے اندر طلب کا لفظ نہیں استعمال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی کہ سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت ملے۔ جب انسان اس طلب کے اندر آگے بڑھتا ہے اور اس کی چاہت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نہ وہ بیوی بچوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی چیز، سب کچھ کو داؤں پہ لگاتا ہے لیکن یہ کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حرص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن و حدیث میں حرص کا لفظ استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک جگہ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ایک جگہ فرمایا ان تحرص علی ہداہم۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی دنیا کے ہر انسان کو ہدایت ملے۔ یہ اللہ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد کو داعی بنایا۔ یہ جو پیغمبروں والی محنت ہے نا، یہ اللہ نے یعنی پیغمبری ختم کی لیکن پیغمبروں والی محنت ختم نہیں کی، بلکہ اس کو اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو دے دیا۔ جب تک امت اس مقصد پر تھی نا، ان کو پتہ تھا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اب آپ خود سوچیں، آپ میں سے بھی بہت سارے ساتھیوں نے بیرون کے سفر کیے ہوئے ہیں۔ جو بھی آدمی آتا ہے کارگزاری سناتا ہے، جی ہم فلاں ملک میں گئے تھے، وہاں صحابہ آئے تھے، فلاں ملک میں گئے تھے، صحابہ یوں آئے تھے، صحابہ کی کارگزاریاں۔
وہ کیا، صحابہ ساری دنیا میں بکھر گئے، ساری کی ساری دنیا میں بگڑ گئے، کوئی ایک طرف گیا، کوئی دوسری طرف گیا، کوئی، اور یہ صحابہ کا چلنا پھرنا ویسے نہیں تھا، صحابہ کا چلنا پھرنا وہ تو اللہ کے دین کے لیے تھا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ جہاں جاتے تھے ہدایت کی روشنی کو پھیلاتے تھے۔ چائنا میں صحابہ گئے، تاجروں کی صورت میں گئے، یعنی بظاہر تو وہ تاجر تھے لیکن حقیقت میں وہ دائی تھے، ان کی تجارت سے ہدایت پھیلتی تھی۔ آج ہم تبلیغ میں لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری تجارت سے بجائے ہدایت کی ظلمت پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اپنی زندگی کو بھی بدلنا۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، جو بھی آدمی جائے گا اور جہاں جا کے محنت کرے گا اور اس کی محنت سے جتنے لوگ جو ہے اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ سب ہم لوگ جو ہے نا وہ 1999 کے اندر چاٹ گئے، افریقہ کا ایک ملک ہے اور وہاں کا ایک علاقہ ہے، اس کو فایا کہتے ہیں، وہاں ہماری تشکیل ہوئی۔ پاکستان کی کوئی جماعت وہاں نہیں گئی تھی، یہ پہلی ہماری جماعت تھی۔ پھر ہم نے 2 مہینے وہاں گزارے، 2 مہینے وہاں گزارے، وہاں ہم نے 18 ساتھیوں کو چلے اور 3 چلے کے لیے وصول کیا، اور ان کا جو دارالخلافہ تھا اور وہیں پر ان کا مرکز بھی تھا، وہاں لے کر آئے، اور ہم جو ہے نا اپنا وقت پورا کر کے پاکستان واپس آ گئے۔ یہ 18 آدمی تھے نا، انہوں نے وقت لگائے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ اوقات لگاتے رہے۔ 2020 کے اندر، یہ کورونا سے پہلے، وہی اسی علاقے کا ایک ساتھی یہاں آیا تھا، کوہاٹ بھی اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی اس وقت فایا کے اندر، تمہارے علاقے کے اندر کتنے ساتھیوں نے 4 مہینے لگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی 500 ساتھیوں نے 4 مہینے لگا دیے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے تو وہاں وقت گزارا اور یہاں پر ہم واپس آ گئے۔ اب یہ جو 500 آدمیوں کے 4 مہینے ہیں، اس کا ثواب ہماری پوری جماعت کو ملے گا۔ پھر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ 500 اور آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لگائیں گے، پھر ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ اعمال کی ایک ایسی فیکٹری ہے جو انسان کی موت پر بھی بند نہیں ہوتی، موت کے بعد بھی اس کا نامہ عمل چلتا رہتا ہے۔ وہ تم نے گئے تھے اور فلاں ملک میں، اور وہاں لوگوں نے یہ کام کیا، یہ کیا، اتنے لوگوں نے اوقات لگائے، اتنے لوگ نمازی بنے، اتنے لوگوں نے اللہ کے دین کو حاصل کیا، علم کو حاصل کیا، یہ سب تمہارے حصے میں۔ اس وقت انسان سوچے گا کہ یہ اللہ نے تو مجھے بہت بڑی زندگی دی تھی، یہ فیکٹری میں ایک ملک میں لگا کے آیا ہوں، یعنی ایک ملک کا میں نے سفر کیا۔ بھائی ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ میں بہت سارے ملکوں میں جا سکتا تھا۔ شیطان ہے نا، ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے، کہتا ہے یار بس بہت سارے سفر ہو گئے۔ نہیں میرے محترم دوستو، جس ملک کے اندر بھی جائیں گے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ یعنی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ یعنی شیطان ہمیں کہتا ہے نا کبھی تمہیں تو نہ انگریزی آتی ہے نہ عربی آتی ہے، تم کیا کرو گے؟ نہیں میرے محترم دوستو، دائی کے چلنے پھرنے کو بھی اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ جو دائی کے ساتھ ہوا لگتی ہے نا، ہوا، یہ ہوا کو بھی اللہ ہدایت کا سبب بناتے ہیں۔ جب ایک جماعت بیٹھتی ہے کھانے کے لیے دسترخوان پر، تو اس کے دسترخوان پر بیٹھنا اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ سنت طریقے کے مطابق سونا، سنت طریقے کے مطابق چلنا، سنت لباس میں چلنا، یہ سب ہدایت بنتا ہے، اور یہ سب انسان کے لیے قیامت میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے کہ بھئی تم تو بس وہ ہو، یعنی تمہارے اس سے کیا ہوگا۔ نہیں میرے محترم دوستو،
جو یہ دوسری بات کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو اس کی اشاروں والی زبان ہے نا، یہ ایک عالمی زبان ہے، اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کو دی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی بھائی رانا احمد علی جماعت کا پیدل جماعت کا ذمہ دار ہے، تشکیل والی جگہ پر تشریف لے جائیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت یعنی ان کو ہدایت کا سبب بناتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے بڑی قیمتی ہے، اس کو ہم قیمتی بنائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ یعنی انسان کے پاس یہ شیطان ہے، ہمیں بہت سارے مسائل میں اور بہت سارے کاموں کے اندر ہمیں جھگڑا ہوتا ہے، ہمیں وقت کو نکالنے نہیں دیتا، لیکن اس سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ وہ مشکل نہیں ہے، ایک آدمی جب عزم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عزم کے مطابق اس کے لیے آسان بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھائی یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ہر آدمی کو داعی بننا اور ہر آدمی کو داعی بنانا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، یعنی مصلح بنانے کی محنت تھی۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا یعنی ہر ساتھی کو اللہ کے راستے میں 3 چلے کے لیے نکالنا ہوگا۔ ہر آدمی پر محنت کرنا کہ ہر آدمی 3 چلے، انا ومن اتبعنی، فرمایا میرا بھی یہ کام ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور میرے ماننے والوں کا بھی ہے۔ اب ماننے والوں میں ہر مسلمان ہے، اس لیے ہر مسلمان کو یعنی ایسی محنت ہو کہ بھئی کوئی بھی آدمی ہمارے محلے میں ایسے نہ ہو جس نے 3 چلے نہ لگائے ہو۔ یہ 3 چلے لگانا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ دعوت والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اس کے لیے بھائی جن کے اب تک 3 چلے نہ لگے وہ تو ہمت فرما لے 3 چلے کے لیے، اور جن کے 3 چلے لگ چکے ہیں، سالانہ چلہ رہتا ہے، وہ سالانہ چلے کے لیے ہمت فرما لیں۔ جی بھائی ماشاءاللہ ہمت کریں جی۔ کون کون تیار ہوں گے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی؟ بھائی یہ درخواست جو نقد تیار ہے کھڑے ہو جائیں جی۔ سوال دیتا کہ